بسم اللہ الرحمن الرحیم جان پاکستان ٹی وی کے سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ابو معذورہ ابھی نہ عمر تھا، اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ مکہ کا باسی تھا اور مکہ فتح ہو چکا تھا، مگر ابھی وہ اسلام کی نعمت سے محروم تھا۔ مکہ کے دیگر نوجوانوں کی طرح وہ بھی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چراتا ہوا ایک وادی سے گزر رہا تھا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی جنگ میں شرکت کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا گیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت بلال کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے اذان دینا شروع کی۔ حضرت بلال کی بلند آواز دوسری وادی میں بکریاں چراتے ہوئے ابو معذورہ نے سن لی۔ اس نے دل لگی کے طور پر ان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ اس کے دوسرے ساتھی خاموشی سے اس کی آواز سن رہے تھے۔ بلال اذان دیتے رہے اور ابو معذورہ ان کی نقل اتارتے رہے۔ انداز میں تمسخر تھا مگر آواز غضب کی تھی۔ پھر ابو معذورہ کی قسمت جاگ گئی۔ اس کی خوبصورت آواز کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماعت فرمایا۔ آواز اچھی لگی۔ اذان ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس اذان دینے والوں کو لے کر آئیں۔ وہ پہاڑ کے پیچھے گئے، نوجوانوں کو پکڑا اور انہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے ابھی کس نے اذان دی ہے؟ اب انہیں شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ تو تمسخرانہ طور پر اذان دے رہا تھا۔ آپ نے ایک سے فرمایا، تم اذان دو۔ اس نے اذان کہنی شروع کی تو اس کی آواز خوبصورت نہ تھی۔ اب دوسرے کو اشارہ ہوا، اس کی بھی آواز خوبصورت نہ تھی۔ اور اب ابو معذورہ کو اشارہ ملا اور اس کی آواز دلوں میں اترنے والی تھی۔ ارشاد پیغمبر ہوا، تم نے ہی ابھی اذان دی ہے نا؟ کہنے لگا، ہاں۔ اب آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو آگے بڑھایا، ابو معذورہ کا امامہ اتارا، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس نوجوان میں برکت رکھ اور اسے اسلام کی ہدایت فرما۔ ابو معذورہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول کا لمس، وہ مبارک ہاتھ، لمس کی لذت، اور پھر اس کی قسمت جاگ اٹھی اور بمبانگے دول کہہ اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اب آپ نے ابو معذورہ کو مزید بشارت دی اور وظیفہ مقرر فرمایا، جاؤ تم اہل مکہ کے مؤذن مقرر کیے جاتے ہو۔ اب تم اہل مکہ کے مؤذن ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت ابو معذورہ کی عمر صرف 16 سال تھی۔ حضرت ابو معذورہ کے عشق پر قربان کہ انہوں نے کہا، اب میں ان بالوں کو کبھی بھی نہیں کٹواؤں گا جس پر اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت پھیرا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کم و بیش 300 سال تک ان کی اولاد بطور مؤذن اذان دیتی رہی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جان پاکستان ٹی وی کو دیکھتے رہیں۔ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔